مجھے اور پورے عالم اسلام کو بے پناہ خوشی ہوئی اللہ نے شرع سنیت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بڑے امتحان میں ایک کامیابی عطا کی حضرت کو۔ اللہ سلامت رکھے، حضرت کی نسلوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ اپنے رہنما، اپنے قائدین کے نقش قدم پہ ہم نہیں چلے ہیں۔ ہم نے اپنے علماء کو صرف مسجد کے مصلی تک سمجھا اور وہیں تک ان کو رکھا، اس وجہ سے اکثر ہم ذلیل و رسوا رہے۔ ورنہ ان موجودہ دور میں اٹھنے والے فتنوں کے سچے دل سے گواہی دینا، جتنے بھی فتنے حضور کی ذات پہ اٹھے یا قرآن کے خلاف آوازیں اٹھی، بتاؤ جنہوں نے ہمارے ووٹ لیے، جنہوں نے ہمارا استعمال کیا، کس نے ہمارے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا؟ خدا کی قسم، تنخواہ 5000 لیتے ہوں یا 7000 لیتے ہوں یا 8 لیتے ہوں، حضور کے نام پہ کفن سر سے باندھ کے یہی جماعت سب سے پہلے کرتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء کے نقش قدم پہ چلیں، اس لیے کہ یہ گدی کے، یہ کرسی کے وارث نہیں، یہ ودھائی پردھانی کے وارث نہیں، یہ حضور کے دین کے وارث ہیں۔ حضور کے دین کے وارث ہیں۔ جب میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو بات اٹھی تھی یا رسول اللہ کیا ضرورت نہیں پڑے گی؟ اس سے پہلے بھی تو ضرورتیں پیش آئی ہیں۔ فرمایا گیا ہاں آئی ہیں، جب جب قوم گمراہ ہوئی ہے، جب جب دنیا تباہی میں گئی ہے، اللہ نے کسی نبی کو پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد یہ دور نہیں آئے گا؟ کہا دور تو آئے گا، کہ پھر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو کام پہلے کے نبی کرتے رہے وہ میری بات کے علماء کرتے رہے۔ اسی ذمہ داری کو لے کر کے کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے، ہم اپنے ان علماء کے شانہ بشانہ رہیں اور ان کو کہنے فکر نہ کریں قرآن پڑھانا آپ کا کام ہے، شانہ بشانہ کھڑے ہونا یہ ہمارا کام ہے۔ آج یہ بزرگوں کی نسبت سے محفل سجی ہے، شکر رب کا۔ ہم ولی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں، حضور کے یاروں کے بھی ماننے والے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے سر پہ دامن بریلی کے احمد رضا کا سایہ ہے، اور یہ انہی کی نسبت کی بنیاد ہے کہ ہمارے سینوں میں عشق رسول کی شمع چل رہی ہے، ہاں جل رہی ہے۔ کچھ نہ سمجھ لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنے محسنین کو سمجھا ہی نہیں، جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہم برابر میں میٹر لے کے کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا تیرا بڑا ہے یا میرا بڑا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی بزرگوں میں مقابلے نہ کرایا کرو، یہ فیصلہ وہ کرے جو دونوں سے بڑا ہو، اور اگر چھوٹے ہو نا تو پھر یہی بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والا۔ اللہ نے ہمیں ولیوں کا ماننے والا بنایا ہے، اور سنیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ہم وارث پاک بھی ہمارے ہیں، صابر پاک بھی ہمارے ہیں، بدیع الدین زندہ شاہ مدار بھی ہمارے ہیں، بریلی کے احمد رضا خان بھی ہمارے ہیں۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی آڑ میں کوئی آگ لگائے تو اس کا مسلک سے لینا دینا نہیں، اور مسلک کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے بریلی نے ہمیں سارے بزرگوں کا احترام سکھایا، جو جس سے جتنی زیادہ عقیدت رکھتا ہے اس بزرگ کا اس کو اتنا ہی زیادہ فیض ملا کرتا ہے۔ تو میں تو یہی چمن چاہتا تھا کہ اسی محفل میں دم مدار کا بھی نعرہ لگے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بھی نعرہ لگے، یہی ایک چمن ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم عقائد میں، فکر میں، نظریات میں امام احمد رضا کی تابعداری کرتے ہیں، اور انہی کی دی ہوئی فکر کی ہم پابندی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے ہر ولی سے ہم پیار کرتے ہیں، اور ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ شکر ہے ہمارے دامن پہ کسی ولی کی گستاخی کا داغ نہیں ہے، کسی اللہ والے کی توہین کا داغ ہمارے دامن پر نہیں ہے۔ ہم ہر اللہ والے سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا ہے، جی اللہ، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے۔ اور ہم اس لیے صرف اللہ والوں سے پیار نہیں کرتے کہ وہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں،
بہت غور سے میری بات سن لیجئے، اللہ کرے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں اور سارے حضور کی چوکھٹ پہ آ کے اکٹھے کھڑے ہو جائیں، بس یہی تمنا اپنی رہتی ہے۔ ہم صرف اس لیے پیار نہیں کرتے قادری بزرگوں سے کہ وہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں۔ اگر یہی نظریہ امام نے دیا ہوتا نا تو بریلی والا کبھی اجمیر والے کا نعرہ نہ لگاتا۔ لیکن جانتے ہو بریلی والے نے کیا کہا تھا؟ بریلی والے نے کہا تھا جب دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو نا تو پھر اجمیر شریف چلے جایا کرو، اجمیر والے کی چوکھٹ پہ سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہماری جو نسبتیں اور عقیدتیں ہیں نا، اس بنیاد پر نہیں کہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں، اس بنیاد پر ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اور جو اللہ والا مل جائے اس سے محبت کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ پوری زندگی ہم نے کرامتیں سنی ہے، آج جس کی محفل ہے نا وہ تو کرامتوں کا تاجدار ہے، جس کی اٹھتی بیٹھتی چلتے پھرتے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ اس نے ہمیں بریلی والوں کے بڑے قریب کیا ہے، بڑے قریب کیا ہے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں بھائی کسی بھی مکتب فکر کا بندہ آ کے بیٹھ جائے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ چوری کا نہیں ہے، امام احمد رضا کی تجوری کا مال ہے، اور ایک نمبر کا مال ہے، ایک نمبر کا مال۔ اگر سونے کی بات کریں تو 22 کیرٹ نہیں 24 کیرٹ ہے، ایک نمبر کا مال ہے، یہاں چوری کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھی بیٹھے، لیکن شرط اتنی ہے نا تعصب کا چشمہ ہٹائیں، انصاف کی اینک لگائیں، پھر دیکھیں یہ بریلی والے کیسی باتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم محفل پوری ہوتے ہوتے نا وہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہو کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ بریلوی لوگ گالی دیتے، ہم گالی نہیں دیتے، بدقسمتی سے تمہاری حرکتیں گالی لگتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ کانے کو کانا کہہ دو تو کہتا بدتمیزی کر دی، اندھے کو اندھا کہہ دو تو کہہ دیتا بدتمیزی کر دی۔ نا میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اگر کالے کو کالا دکھا رہے تو غلطی آئینے کی نہیں ہے نا، یہ تو پھر آپ کی صورت کا مسئلہ ہے۔ بدلیں اپنے آپ کو، رویے ایسے کریں کہ سب تمہیں حضور کا کہیں۔ دکھ نہیں ہوتا، بڑی تکلیف ہوئی 12ویں میں بھی جھنڈے اتارے، کہا جاتا بھائی تھوڑا سا بات نہ کیا کریں، تکلیف ہوتی ہے نا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی، بڑی تکلیفیں دی گئی۔ جلوس بھی نکلا کچھ جگہوں پہ، دوسری جماعت نے بھی جلوس نکالا، مجھے تو خوشی ہوئی کہ ہے جلوس نکال رہے، لیکن غور سے دیکھا کالی پٹیاں بندھی تھی، سنیوں کے ہاتھ میں ہرے جھنڈے تھے، ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے تھے۔ کیا بات ہے، کون مر گیا بھائی؟ کہا نہیں آج حضور کی وفات ہوئی تھی۔ میں نے کہا غیرت کر یار، شرم کر، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی یہ کہہ دے میرا نبی زندہ ہے تو تو نبیوں کے امام کا امتی ہے، تو یہ جھنڈا لے کے گھومے گا میرا نبی مردہ ہے؟ سبحان اللہ، کیسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں، ذرا سوچیں ذرا۔ میں دکھ دینا نہیں چاہتا، میں سمجھانا چاہتا ہوں یار، سمجھانا چاہتا ہوں۔ کالے جھنڈے لے کے چلے کہ حضور کا وصال ہوا تھا، میں نے کہا دکھ اس کا کیا جاتا ہے جو چلا جائے، جو جانے کے لیے نہیں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو اس کا دکھ نہیں کیا جاتا، اس کا دکھ نہیں کیا جاتا۔ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، مجھے قسم کھا کے بتائیں کس نیت سے جا رہے ہیں؟ کیا یہ سوچ کے جا رہے ہیں حضور مردہ ہے، یا یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ حضور زندہ ہے؟ ہر جانے والے کا نظریہ یہی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کلمہ انہی کا پڑھے ہوئے اور انہی کی گھٹانے پہ لگے، مگر یاد رکھ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ہے، جس کے رتبے خدا نے بلند کر دیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ صبح قیامت تک ہر آنے والی گھڑی تیری عزتوں میں اضافہ کرتی رہے۔ اتنی عظمتوں کا مالک میرا نبی ہے، اور ہماری جماعت کا بندہ، جبکہ حضور کی عظمتوں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لوگ حضور کی تہذیب کی بات کرتے ہیں، ان کے اخلاق ان کے کردار پہ بات کرتے ہیں، ہماری جماعت کے لوگ ٹوپی پہن کے داڑھی لگا کے کہتے نہیں نہیں جی وہ تو ہماری طرح ہے،
تجھے دیکھ کے دین بدنام ہوگا. انہیں دیکھ کے لوگوں نے کلمے پڑھے. کلمے پڑھے. کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ جانتے ہو حجت الاسلام بریلی کی شان امام احمد رضا کے گھر کا ایک چاند ہے. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان. آپ چہرے پہ کپڑا ڈالے رہتے تھے. کپڑا ایک دن گزر کے جا رہے تھے. ہوا نے جھونکے نے اٹھ کے لیا کیا. ہلکے سے جھونکے سے آپ کے چہرے کا رومال ہٹا. کسی غیر مسلم کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ نقی علی کے خاندان کا چراغ چل رہا ہے. کہا یہ مسلمانوں کا رہنما ہے. اس نے دوڑ کے دامن تھاما. کہا حضور بس کلمہ پڑھا دے. کہا کیوں؟ کہا سوچ رہا ہوں اگر بریلی کے حامد رضا کا نور ایسا ہے تو مدینے کے محمد کا نور ایسا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. میں جانتا ہوں کہ سوئی ڈھائی کے اوپر چلی گئی.